ایمان کا 28واں شعبہ ہے دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تم ٹکراؤ کسی جماعت سے تو تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جب دشمن کے ساتھ تمہارا ٹکراؤ ہو تم نے ثابت قدم رہنا ہے، یعنی پیٹھ نہیں پھیرنی، اللہ کو یاد کثرت سے کرنا ہے۔ معلوم ہوا جتنا انسان اللہ کو یاد رکھے گا اتنی اللہ کی مدد اترے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب کافروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تم نے پیٹھ نہیں پھیرنی، یعنی پیٹھ نہیں پھیرنی، ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرتے رہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، تم اللہ سے یہ تمنا نہ کیا کرو کہ دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو، بلکہ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرو۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، لیکن جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدمی کے ساتھ لڑو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جان لو کہ اللہ نے جنت کو تلواروں کے سائے کے نیچے رکھا ہے، جان لو کہ اللہ نے جنت کو تلواروں کے سائے کے نیچے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہ بیان فرمائے، فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے گناہوں سے بچنا، یہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ قیل یا رسول اللہ وما ہن، یہ کون سے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، نمبر 2 والسحر، جادو کرنا، نمبر 3 وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی نفس کو ناحق قتل کر دینا، نمبر 4 واکل الربا، سود کھانا، نمبر 5 واکل مال الیتیم، یتیم کے مال کو کھانا، نمبر 6 والتولی یوم الزحف، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، نمبر 7 وقذف المحصنات الغافلات، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا۔ تو اس حدیث میں 7 گناہوں کا تذکرہ ہے۔ ان 7 گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی تھا کہ دشمن کے مقابلے سے بھاگ جانا، اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر فرمایا۔ تو بہرحال ایمان کا 28واں شعبہ یہ تھا کہ انسان دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو ہمیشہ ثابت قدم رہے اور کبھی بھی ایمان سے پیچھے نہ ہٹے، چاہے اس پر حالات کیسے بھی کیوں نہ آئیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک واقعہ لکھا شعب الایمان میں، فرماتے ہیں کہ ایک لشکر دشمنوں سے مقابلے کے لیے جا رہا تھا۔ اس لشکر کے اندر ایک نوجوان ایسا تھا کہ جو صوم و صلات کا بڑا پابند تھا۔ فصاحبنا شاب لم یکن فینا اقرأ للقرآن، ایسا نوجوان ہمارے ساتھ تھا، اس سے زیادہ قرآن پڑھنے والا خوبصورت آواز میں اور کوئی نہیں تھا۔ ولا افقہ منہ، اس سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ ولا افرز صائم النہار، اس سے زیادہ دن میں روزے رکھنے والا کوئی نہیں۔ قائم اللیل، اس سے زیادہ راتوں کو قیام کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یعنی وہ نوجوان بڑا عبادت گزار، صوم و صلات کا بڑا پابند تھا۔ تو جب وہ اس لشکر میں روانہ ہوا تو رومیوں کے ساتھ یہ لڑائی ہو رہی تھی، تو اب رومیوں کے قلعے کے پاس پہنچے تو قلعے کے ایک جانب میں ایک رومی لڑکی کھڑی تھی۔ تو اس کی جب اس پر نگاہ پڑ گئی تو یہ اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا، تو یہ اس کے قریب گیا اور اسے کہا کس طرح میں تیرے قریب آ سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا تم اپنا مذہب اسلام چھوڑ کر نصرانی بن جاؤ تو تم میرے قریب آ جاؤ گے۔ اب یہ صوم و صلات کا پابند انسان، بہترین قاری اور فقیہ، لیکن ایمان اللہ کی تو بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیشہ دعا ہونی چاہیے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ تو اسی وقت یہ اس کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے عیسائیت کو قبول کر دیا اور یہ ان کے قلعے کے اندر چلا گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ اس نے نکاح کر دیا۔ ان میں سے ہر ایک مجاہد بڑا پریشان تھا، ان کو اتنا غم تھا جس طرح اگر ان کا بیٹا ہلاک ہو جائے جو غم ہوتا ہے، بیٹے کے انتقال پر جو غم ہوتا ہے، انہیں اس پر غم ہوا کہ اتنا نیک آدمی تھا اور یہ ان کے ساتھ جا کر مل گیا اور یہ عیسائی بن گیا۔ یہ مسلمانوں کا یہ لشکر آگے بڑھا، پھر جب یہ واپس لوٹا جہاد سے تو اب یہ لوگ اسی قلعے کے پاس آئے
انہوں نے کہا دیکھتے ہیں وہ نوجوان کہیں اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی ہو۔ قلعے کے پاس پہنچے، انہوں نے آواز دی تو وہ قلعے کے اوپر دیوار پہ کھڑا تھا۔ انہوں نے نیچے سے اس سے کہا ہم تو دیکھتے تھے اے فلان ما فعل قرآنوں کا، کیا ہوا تمہارے قرآن کا، تم تو بہت اچھا قرآن پڑھنے والے تھے۔ ما فعل علم کا، تمہارے علم کا کیا ہوا۔ ما فعل صلاتوں کا و سیاموں کا، تمہارے روزوں کا کیا ہوا، تمہاری نماز کا کیا ہوا، تم تو نیک آدمی تھے۔ اس نے آگے سے جواب دیا اعلموا انی نسیت القرآن کلہ، میں سارا کا سارا قرآن بھول چکا ہوں۔ ما اذکرہ منہ الا ہذہ الآیہ، مجھے پورے قرآن میں کوئی آیت یاد نہیں سوائے ایک آیت کی، میں سارا قرآن بھول گیا، ایک آیت یاد ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ کافر لوگ تمنا کریں گے قیامت کے دن کاش کہ ہم لوگ مسلمان ہوتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، کھاؤ دنیا میں جس طرح کے جانور کھاتے اور پیتے ہیں، ویلہہم الامل، دنیا کی امیدوں نے انہیں آخرت سے غافل کر دیا، فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ یعنی پورا قرآن بھول گیا، کچھ یاد نہیں ہے، ایک آیت یاد ہے کہ کافر لوگ تمنا کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اب یہ ایمان لانا بھی چاہ رہا ہے لیکن اب ایمان کی توفیق نہیں ہو رہی، پھر آخر اس شخص کا خاتمہ کفر پہ ہوا۔ اس لیے انسان ہمیشہ یہ دعا کرے اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ تو امام بیہقی یہ واقعہ لا کر بتا رہے ہیں جہاد بڑی فضیلت والا عمل، پہرا دینا بڑی فضیلت والا عمل، ثابت قدم رہنا بڑی فضیلت والا عمل، لیکن یہ سب کچھ تب ہوگا جب خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اگر یہ سب کچھ ہے اور خاتمہ ایمان پر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ایمان کا یہ جو شعبہ ہمارے سامنے آیا 28واں، وہ ہے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔